ایک اور حکمت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ مرد کسی عورت سے وہ بات نہیں کر سکتا، اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مردوں کے لیے نبی ہیں ویسے عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں، اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں مسائل پوچھنے آتی تھیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہے کہ جو کسی مرد عورت سے کر ہی نہیں سکتا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے حسن بہت زیادہ تھا، عمل بہت زیادہ تھا، تقوی بہت زیادہ تھا، اسی طرح سے حضور علیہ السلام کا علم بہت زیادہ تھا، ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حیا بھی بہت زیادہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شرمیلے اور با حیا تھے جیسے دلہن اجنبی لوگوں سے حیا اور شرم کرتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ لوگوں سے حیا فرماتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ عورتیں آئیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حیا کے پردے میں جواب دیا، بلکہ حدیث پاک ہے بھی اس سلسلے میں کہ ایک عورت آئی غسل کے حوالے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اللہ کے حبیب نے اس کو فرمایا کہ ایسے طہارت لو، یہ کرو، تو اس نے کہا کہ کیسے کروں؟ تو سرکار نے کہا کہ ایسے کرا۔ اب اس کو میں بھی واضح نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر ہماری بہنیں بھی اور سب سن رہے ہیں، تو کہا کہ ایسے کرو، تو پھر اس نے کہا کیسے کروں، سمجھ نہیں پائی وہ، تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ ایسے کرو، حضور نے بتایا لیکن وہ نہیں سمجھ پائی، تو پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا کہ کس طرح کیا کرنا ہے۔ تو اب عورتیں پھر کیا کرتی تھی کہ ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے اب کچھ پوچھنے کی بجائے وہ یوں کرتی تھی کہ اپنے مسائل آ کر وہ امہات المومنین سے پوچھتی تھی، اور امہات المومنین جو ان کو مسائل پتہ ہوتے تھے وہ بتا دیتی تھی، اور جو نہیں پتہ ہوتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر بتاتی تھی۔ تو ازواج مطہرات کی کثرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کئی ازواج 11 ازواج مطہرات ہے، اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باہر کی عورتیں تو اپنی جگہ، بہت سے معاملات میں تو آدمی اپنی ماں سے بھی بات ایسی نہیں کر سکتا، بیٹی سے بات نہیں کر سکتا، بہن سے وہ باتیں نہیں کر سکتا جو بیوی سے کر سکتا ہے۔ تو ازواج مطہرات کی کثیر تعداد کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پوشیدہ مسائل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عورتوں سے ڈسکس نہیں فرماتے حیا کی وجہ سے، تو وہ ازواج مطہرات کو حضور سکھائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات سیکھ کر پھر امت کی خواتین کو سکھائیں۔ الحمدللہ آج ہم یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ امہات المومنین کی برکتیں ہیں کہ جیسے مردوں کو ایک ایک چیز زندگی گزارنے کی واضح طور پر مل چکی ہے، ویسے عورتوں کو بھی ازواج مطہرات کی برکت سے ہر معاملے میں بالکل واضح طور پر پورا قانون نصیب ہو گیا ہے، اور یہ ازواج مطہرات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ازواج مطہرات کی برکتیں ہیں۔ اور رہی بات کہ اگر اس پر مزید کسی کو بہت تفصیل سے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ وہ پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب ضیاء النبی میں انہوں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہاں ایک جملے میں اور ہم آگے بڑھ جائیں گے، تو ان لوگوں خاص طور پہ عیسائی اور یہودی اس پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام پر ایمان تو نہیں لاتے، لیکن وہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اسی طرح سے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اسی طرح سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اسی طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی تعدد ازواج پر وہ گفتگو کر کے مذاق اڑاتے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 11 نکاح فرمائے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو 1000 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، اور مزید سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی کہ بیویوں میں تقسیم یہ کر سکتے ہیں آپ، حالانکہ ہم ان کو عذرائے ادب جو ہے وہ بیویاں ہی
یعنی کہ کہتے ہیں، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ 700 کنیزیں تھیں اور 300 ان کی بیویاں تھیں، یہ اس کی تفصیل آتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو مطلقاً 1000 بیویاں ان کی لکھی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور داؤد علیہ السلام مزید ایک نکاح اور کرنا چاہتے تھے، 99 بیویاں آپ کی تھیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ تو اگر یہودی اس پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کو اس سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جن انبیاء کرام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، حالانکہ وہ انبیاء کو ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کی طرح نہیں مانتے کہ ان کی کچھ باتیں مانتے کچھ انکار کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے حوالے سے جو ہے وہ جو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو وہ حضور کی 11 بیویوں پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا ان انبیاء کرام کی زندگی کا بھی جائزہ لیں۔ کسی کے پاس جو ہے وہ 300 بیویاں ہیں، کسی کے پاس 700 بیویاں ہیں، کسی کے پاس 1000 بیویاں ہیں، تو اس طرح سے کسی کے پاس 99 بیویاں ہیں، اور 4 بیویاں تو کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس تھی۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کئی اور بھی مذاہب کے جو بڑے بڑے قائدین مانے جاتے ہیں، ان کے یہاں بھی جو ہے وہ کئی بیویوں کا تصور ہے۔ ہندوستان میں بھی کئی راجے مہاراجے ہیں جن کی جو ہے وہ 3 بیویاں، 4 بیویاں، 5 بیویاں اور بھی بیویاں ہوئی ہے، ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نام لینا ضروری نہیں سمجھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، حالانکہ اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن اختلافی اقوال سے بچتے ہوئے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور 11 نکاح میں پہلا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی سیدہ خدیجہ سے پہلا نکاح فرمایا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں، اس وقت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی نکاح فرمایا، ایک سے زائد نکاح حضور علیہ السلام نے جناب خدیجہ کی موجودگی میں نہیں فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد پھر متعدد نکاح فرمائے، اور ان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت سیدہ حفصہ ہیں، اسی طرح سے ام المومنین حضرت میمونہ ہے، حضرت صفیہ ہے، ام حبیبہ ہے، حضرت جویریہ ہے، حضرت زینب بنت حجش ہے، زینب بنت خزیمہ ہے۔ اس طرح سے ازواج مطہرات کی پھر تفصیلات آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی عظیم وہ خواتین ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے کہ جیسا مرد ہوتا ہے ویسی ہی عورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ہم نے پاکوں کے لیے پاکوں کا انتخاب کیا ہے، اور خبیثوں کے لیے گندوں کا انتخاب کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، طہارت، عظمت کس شان کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مقدس ازواج سے نوازا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاک بیویاں دی جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور پھر ان کے متعلق فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں کا اجر الگ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اجر الگ ہے۔ اللہ نے ان کو دوہرا اجر عطا فرمایا ہے، اور ان کو حضور اکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ سب کے سب تمام مومنین کی قیامت تک کے مومنین کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کتنی وفا کی اور کس شان کی انہوں نے زندگی گزاری کہ جب فراوانی ہو گئی مال کی، اور لوگوں میں مال تقسیم ہونے لگا، اور لوگوں کو خوشحالی نصیب ہونے لگی،
تو ایک دن ازواج مطہرات نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے خرچے بھی بڑھا دے، ہمیں بھی خرچہ زیادہ ملے، اس لیے کہ کچھ فراوانی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ خوشحالی اور دولت کی فراوانی چاہتے ہو تو پھر ہمیں چھوڑ دو، اور راحت اور سکون کی زندگی، اور اگر مال و دولت کی زندگی چاہتے ہو تو ہم سے علیحدگی اختیار کر لو تو تمہیں طلاق دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ انہیں زہد کی زندگی کی تعلیم حضور دینا چاہتے تھے اور ان کے ذریعے سے قیامت تک کے تمام مومنات کو پیغام دینا چاہتے تھے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آپ لوگ اگر دولت چاہتی ہے تو طلاق لے لیں، دنیا چاہتی ہے تو طلاق لے لیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی فرمایا مگر اس میں جلدی مت کرنا، آپ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ چونکہ یہ گفتگو جو ہے وہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے ہو رہی تھی، کیونکہ ساری ازواج مطہرات کی قیادت یہ دونوں خواتین فرما رہی تھی اور نمائندگی فرما رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو طلاق لے لو، دنیا کی راحت چاہتی ہو تو، مگر اس میں جلدی مت کرنا، عورتوں کے فیصلے جلدی بازی میں ہوتے، جلدی مت کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ، میرے ماں باپ قربان، میری جان ان پر، میری اولاد ان پہ قربان، انہوں نے فوراً کہا بغیر کسی توقف کے، اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، واللہ ہم ساری دنیا کی دولت اور نعمتیں آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ازواج مطہرات کا یہ جواب اور ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اب یہی تمہارے نکاح میں رہے گی، اب ان کے بعد آپ کوئی اور عورت کو اپنے نکاح میں نہ لائیں۔ یہ ان کے جملے کی برکت تھی، یہ ان کی قربانی اور وفا کی برکت تھی کہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ سب جو ہے وہ آپ ہی کے نکاح میں رہے گی، اور ایسے شان سے رہے گی کہ دنیا میں بھی یہ آپ کے نکاح میں ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کے نکاح میں رہے گی۔ یہ ازواج مطہرات کی عظیم قربانیاں ہیں۔ یہاں پر قوم کی بیٹیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہاں ایک پیغام ملتا ہے کہ آج کل اگر شوہر کے یہاں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، بلا آ جائے تو خوشیوں کے دن تو عورت بہت اچھی سے کاٹ لیتی ہے، لیکن جب قسم پرسی ہو، تکلیف ہو، بلا ہو تو خواتین جب وہ اپنے شوہر کو تانا کشی کرتی ہے کہ تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے اور ویسا بھی نہیں ہے، میرے یہاں ماں کے یہاں تو یہ تھا، میری ماں کے وہاں تو وہ تھا، میری ماں کے وہاں تو وہ تھا۔ میں حیران ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں ان میں سے ایک دو کے سوا سب مالدار تھیں۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ حضرت حفصہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، وہاں بھی مال کی کوئی کمی نہیں تھی گھر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، مال کی وہاں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکہ تجار تھی۔ اسی طرح سے حضرت زینب بنت حجش، یہ بھی بہت مالدار گھرانے کی خاتون ہیں۔ غزوہ بنو مستلق میں جس خاتون کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو جو ہے وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمایا بنو مستلق کی اس خاتون سے، تو وہ بھی سردار کی بیٹی تھی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہی ہے۔ سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود، مالداروں کی بیٹیاں ہونے کے باوجود، ملکہ تجار سیدہ خدیجہ ہونے کے باوجود، ان خواتین نے اس طرح زندگیاں گزاری کہ ان کے گھروں میں مہینے مہینے بھر تک چولہا نہیں جلا، لیکن کبھی ماں باپ کو بھی خبر نہ ہونے دی، کبھی پڑوسی کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ آپ اندازہ تو کریں کہ یہ ازواج مطہرات کی قربانی ہے، اور قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شوہر کے خوشحالی کے دن میں بھی وہ شوہر کی مدد کریں۔ بہترین بیوی وہ ہے کہ خوشیوں میں بھی شوہر کے ساتھ خوش ہو اور غمی کے موقع پہ شوہر کو احساس نہ ہونے دیں، اس کی ساتھی بن کر کے زندگی گزار